السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، ہم میں سے بہت سے بھائی ہمارے وہ ہیں جن کے نام عبدال سے شروع ہوتے ہیں۔ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرازق ہے، عبد الاحد ہے، اسی طریقے سے عبد الصمد ہے، ایسے بہت سارے نام ہیں۔ اور بہت سے بھائی وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے نام عبدال سے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، عبد الودود ہے، عبد الشکور ہے، عبد الصمد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو لوگ عبدال سے نام رکھے ہوئے ہیں یا اپنے بچوں کے نام عبدال سے رکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک دو مسئلے اس نام سے متعلق سمجھ لیں ذرا اچھے سے۔ دیکھیں دوستو بزرگوں، عبدال سے اگر آپ نے نام رکھا ہے تو عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ اب عبد کے آگے آپ نے جو بھی لگایا ہے، عبد الرحمن لگایا ہے، عبداللہ لگایا ہے، یا جو بھی لگایا ہے آگے، تو عبد کے بعد اگر آپ نے ایسا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لیا ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جیسے مثلا الاحد ہے، الرحمن ہے، الصمد ہے، الخالق ہے، الرازق ہے، وغیرہ وغیرہ، یا اللہ ہے، اللہ، ان سے پہلے آپ نے عبد لگایا، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الاحد، عبد الرازق، عبد الرحمن وغیرہ، تو آپ جب بھی ان کا نام لیں گے تو آپ عبد کے بغیر نام لیں، ایسا بالکل جائز نہیں ہے، اس کو اچھے سمجھ لیں۔ دیکھا آپ نے کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، رحمان بھائی۔ عبد الغفار نے نام ہے تو آپ کہتے ہیں غفار بھائی، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کو علماء نے بالکل ناجائز لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ احد اکیلا تنہا مالک ہمارا اللہ ہے، رحمان اللہ کی صفت ہے، اللہ اللہ ہے، خالق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجھی نہیں ہے۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب کسی کا نام عبد الخالق ہے تو آپ صرف اس کو خالق کہہ کر بلائیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بڑا گناہ ہے اس طریقے سے کرنا۔ آپ عبد کو ساتھ میں لے کر استعمال کریں گے، عبد الرحمن، عبد الخالق وغیرہ، اس کا دھیان رکھیں۔ ہاں، کچھ نام وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نام ہیں لیکن قرآن میں، حدیث میں وہ بندوں کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں، جیسے علی ہے، کبیر ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ رؤوف اور رحیم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ تو جو نام اللہ کے ہیں لیکن بندوں کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، تو آپ چاہیں تو عبد ہٹا کر بھی ان کا نام رکھ سکتے ہیں۔ آپ کسی کا نام صرف کبیر رکھیں، کسی کا نام صرف علی رکھیں، آپ رؤوف نام رکھیں، عبد نہ استعمال کریں، جائز ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ ہیں نام اللہ تعالیٰ کے، اس لیے بہتر ہے کہ وہاں بھی آپ عبد کے ساتھ رکھیں، اچھا ہے۔ تو یہ دو مسئلے آپ کے لیے ہو گئے۔ نام بالکل نہ بگاڑیں، اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ بہت سارے تو نعوذ باللہ غفاریہ، رحمانیہ، اس طریقے سے بھی رحیمیہ، پتہ نہیں کیسے کیسے نام بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام اس طریقے سے بگاڑنا دوستو بزرگوں انتہائی سنگینی اور بڑی جرأت کی بات ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اور عبد سے جو بھی ہم نام رکھیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق وغیرہ وغیرہ، ان کو صحیح طریقے سے ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔